السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی کم وقت میں رمضان المبارک کی جدائی کے بعد ہماری عملی زندگی کیسی ہو، ہم اپنی عملی زندگی کیسے سدھاریں کے سلسلے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا گیا، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری حکم مانے اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ذکر فرمایا گیا روزوں کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی بیمار یا سفر پر ہو تو اس سے اجازت تھی کہ تم روزے نہ رکھو، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لیا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کی تکبیر بیان کرو، یعنی عید والے دن رمضان کا اور رمضان کے بعد کا یعنی عید کے دن کا تذکرہ کر لینے کے بعد اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہے یا دور، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ میرے ناظرین و سامعین، یہاں پر چند باتیں سمجھنے اور غور کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ میں رمضان سے پہلے بھی قریب تھا اور رمضان میں بھی قریب تھا اور رمضان کے بعد بھی قریب ہوں، اور تمہاری کیفیت اور صورت یہ ہے کہ تم رمضان کے بعد دور ہو جاتے ہو، اور تم تو ایسے ہو کہ تم پیچھے پلٹ جاتے ہو، پورے ماہ ایک ماہ کے روزے رکھتے ہو اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم دور ہو جاتے ہو اور پیچھے پلٹ جاتے ہو۔ میرے ناظرین، ہماری زندگی میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان سے پہلے بھی قریب اور رمضان میں بھی قریب اور رمضان کے بعد بھی قریب ہیں، لہذا رمضان کے بعد کی زندگی بھی رمضان کے طرح ہی گزرنی چاہیے۔ رمضان کی جدائی اور انسانی تقوی کا اصل تقاضا یہی ہے، لیکن آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رمضان المبارک کے پورے ایک ماہ میں ایک اچھا ماحول عطا فرمایا، اور اس میں ہر مسلمان نماز کی طرف متوجہ ہوا، مسجد کی طرف متوجہ ہوا، قرآن اور قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوا، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہوا۔ اب رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن کی طرف اور قرآن سے تعلق باقی رہے، اس طریقے کی عملی زندگی ہونی چاہیے، اور نماز باجماعت سے تعلق باقی رہے،
میرا رمضان کی طرح راتوں میں جگ کر اٹھنا اور اللہ سے تہجد کے اندر رو رو کر مانگنا یہ بھی باقی رہے، اور رمضان کے ہی طرح ذکر و اذکار بھی رمضان کے بعد باقی رہے۔ یہ ہے دراصل رمضان کے تقوی اور نیکی کا تقاضا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کر لی، صرف نیکی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ نیکی کر کے اسے محفوظ رکھنا اور اس پر دوام اور استقامت، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے ناظرین اور سامعین۔ اور اس نیکی کے اندر عالم یہ ہونی چاہیے کہ یہ نیکی اور اس کا دوام اور استقامت ہمیشگی قبر تک جانی چاہیے، اور ہماری عملی زندگی صرف 1 ماہ نہیں بلکہ پورے 11 ماہ بھی ہونی چاہیے۔ میرے محترم، رمضان کی جدائی ہو گئی اور ہم مسجد کا راستہ بھول گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی ہی طرح عبادت کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسجد کے اندر اور با جماعت نماز کے اندر چہل پہل باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔